مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت اور متبرک مہینہ ہے، اور وہ اس لیے متبرک ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اس سے 50 دن قبل ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ چونکہ ابرہہ ایک گرجا گھر بنا رکھا تھا، بہت بڑا گرجا گھر، اور وہاں کے لوگ وہاں پر عبادت کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان اور توجہات جو ہے خانہ کعبہ کی طرف تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میرا گرجا گھر آباد کیسے ہو جائے، اس کے اندر بھیڑ کیسے ہو، لوگوں کا میلان اور رجحان زیادہ سے زیادہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو خانہ کعبہ اگر زمین پر اس کا وجود رہے گا تو لوگوں کا میلان اور رجحان جو ہے میرے گرجا گھر کی طرف نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بہت بڑی فوج تیار کیا، ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر ایک تیار کیا، اور اس نے جو ہے خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے مکہ کے اندر بھیجا۔ مگر خانہ کعبہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جب عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس وقت وہ جو ہے قریش مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے، بڑے ذمہ دار قسم کا آدمی تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ابرہہ جو ہے بیت اللہ پر یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ لوگوں نے پھر توجہ دلائی کہ اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا کہ اس کے لیے ہم سب کو کیا انتظام کرنی چاہیے، کیا تیاری کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ کا گھر جو ہے ٹوٹنے نہ پائے، بچ جائے۔ عبد المطلب جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے جواباً عرض کیا کہ دیکھو یہ خدا کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے، سورہ فیل،
ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ صورت یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس صورت کے اندر میں مکمل اس واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے جب انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا ہاتھی کے لشکروں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی اور چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور ابابیل جو چڑیا ہے، ایک معمولی اور چھوٹی سی چڑیا ہوا کرتی ہے جو شام کے وقت آپ کو آسمان پر اڑتے ہوئے نظر آئے گا، وہ ٹھیک مغرب کے وقت جو ہے آسمان پر اڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ چڑیا جو ہے اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر، دو پنجے جو ہے دونوں پیر میں دو کنکریاں اور چونچ میں ایک کنکریاں، ایک چڑیا 3 کنکریاں لے کر وہ جو ہے ابرہہ کے فوجوں پر جو ہے اس پتھر کو کنکری کو گراتا، اور اس طرح سے پورا فوج اور پورے ہاتھی جو ہے تہس نہس ہو گیا۔ اور وہ پتھر کی کنکریاں اس طرح کام کرتا تھا جیسے کہ آج کے دور میں میزائل کام کرتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تو پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی جو ہے باپ کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو پھر ماں بھی انتقال کر گئی، اور مقام ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ مدفون ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس امت کے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے جس کی گنتی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، سمندر کو بہایا، پہاڑوں سے چشمہ جاری کیے، آسمانوں فضاؤں پر ہوا کو چلایا، اور اسی طریقے سے خود ہمارے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا قیمتی نعمتیں عطا کر رکھی۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے واسطے بنائی، کان سننے کے واسطے بنائی، ہاتھ کام کرنے کے لیے بنایا، پاؤں چلنے کے لیے بنایا، لیکن کسی ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک قرآن پاک میں نہیں فرمایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، حالانکہ یہ سب کتنی قیمتی اور بڑی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی قیمت پتہ کس کو چلتا ہے؟ جو نابینا ہے، اندھا ہے۔ ہم لوگ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے اس کا احساس نہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ کیا چیز ہے اس کا احساس ہم سب کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ ہمارا صحیح سالم ہے۔ جب اس میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا ہاتھ کام کرنا اپنا بند کر دیتا ہے، تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو بڑی بڑی نعمتوں سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور اس انسان کو نوازا ہے، مگر کسی ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان کیا، بہت بڑا میں نے احسان کیا۔ رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب جو ہے ہم عاشق رسول ہے، اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی نامکمل ہے۔ اگر نبی کی محبت ہماری زندگی کے اندر نہ ہو تو ہمارا ایمان جو ہے ناقص ہے، نامکمل ہے۔
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے امتیوں، تم اس وقت تک جو ہے کامل مکمل مسلمان نہیں بن سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے ہو، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگی میں کیسی آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگی میں اس طرح آئے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ عبادت کے لیے مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے قبلہ اور سمت جو ہے خانہ کعبہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے جو ہے قبلہ اور سمت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اب ہم کو وہاں سے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کس طرح کیا تھا؟ کیا اسی طرح وہ محبت کرتے تھے جس طرح آج کل کے بعض طبقہ کے مسلمان جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کئی تاریخ میں یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، حالانکہ وہ جان نثار کرنے والے تھے، نچھاور کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور بچپن ہی میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے امی جان کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے جو ہے موقع پا کر اس بچے کو جھپٹ لیا، چھین لیا اور لے کر بھاگ گیا، اور لے جانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلام باندھی کا دور تھا، انسان کی بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ اس بچے کو اس کی ماں سے چھین کر بیچ دیا کسی امیر کبیر آدمی کے ہاتھ میں، کافی رقم اسے مل گئی، پیسے مل گئے۔ اب وہ جو ہے ماں باپ سے بچھڑ گیا، اور وہ بکتے بکاتے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ملکیت میں آ گئی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بیوی ہے۔ ان کے خدمت میں یہ پہنچ گیا بکتے بکاتے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ اور ہدیہ کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ اب یہ بکتے بکائے جو ہے کتنے خوش قسمت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام بن گئے۔ بظاہر غلام ہے، لیکن غلام نے آزاد انسان تھا، چوروں نے چھین کر بیچ دیا، اسے غلام بنا دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، اس بچے کے ساتھ میں جو رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ غلام جیسا نہیں تھا، نوکر جیسا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کا ایک بچہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیال اور اس کا پاس و لحاظ رکھا کرتے۔ ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا، اب وہاں یمن میں اس کا ماں باپ جو ہے روتے روتے پریشان ہیں، 8 سالہ 10 سالہ بچہ ہے، چوروں نے چھین کر پتہ نہیں مار دیا نہ بیچ دیا، کہاں چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو اولاد سے کافی محبت ہوتی ہے، خصوصاً ماں کو۔ آج ماں باپ کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ ایک جگہ پر جو ہے وراثت تقسیم ہو رہی تھی، 3 بھائی تھے، اور جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو جو ترکہ تھا، جو مال باپ چھوڑ کر گیا، وہ تقسیم کرنے کے لیے جو ہے بیٹھ گئے مٹی دینے کے بعد۔ تینوں بھائی مشورہ کرنے لگا کہ باپ تو جا چکے ہیں، ماں حیات میں ہے، لہٰذا جائیداد آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ مشورہ اور میٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹا بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی جو ہے 1 نمبر والا اور 2 نمبر والا میرے باپ کی جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لو، اور میرے حصے میں میری والدہ کو دے دو، میری ماں کو دے دو، مجھے جائیداد اور دولت اور مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے اسی طرح ہوا، مشورے کے مطابق جائیداد تقسیم ہو گئی۔
زمین جائیداد پیسہ کوڑی جو کچھ تھا بینک بیلنس. چھوٹا بھائی نے جو ہے اپنے پاس اپنی والدہ کو رکھا, اپنی ماں کو لے لیا. رات میں خواب میں دیکھتا ہے وہ چھوٹا بھائی کہ تم نے جو ہے دنیا ہی میں جنت کا انتظام کر لیا, جنت کو تم نے خرید لیا, اور اس کے اندر اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. تم بظاہر دنیا سے اعراض کیا, باپ کا حصہ تم نے چھوڑ دیا, ماں کو اپنے حصے میں لے لیا, تو بہت بڑا منافع تم نے کما لیا ہے. وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ والا اسے سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑی چیز حاصل کر لیا. صبح کو اٹھ کر فلاں درخت کے پاس جانا, اور اس درخت کے جڑ کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے, اور دیکھنا اس کے نیچے جو ہے 100 دینار پڑا ہوا ہے. 100 دینار, دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو, عرب ممالک میں چلتا تھا اس وقت. تو یہ خواب سے جیسے بیدار ہوئے, صبح کا وقت ہوا, اٹھ کر, لیکن وہ انہوں نے خواب میں پہلے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو 100 دینار ہے پتھر کے نیچے میں, کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی رکھا ہے؟ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا؟ کہا کہ نہیں, اس کے اندر برکت نہیں ہے, لیکن تمہارا دنیاوی ضروریات پوری ہو جائے گی. 100 دینار ہے, سونے کا سکہ. تو اس نے کہا, خواب ہی میں جواب دیا کہ نہیں, ہم کو 100 سکہ نہیں چاہیے. جب برکت نہیں ہے تو پھر تو اس کو لائیں گے, کھائیں گے, ختم ہو جائے گا, فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ آدمی جو ہے دوسرے روز خواب دیکھتا ہے, اور اللہ والے دوسرے روز خواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے آدمی, تم جو ہے فلاں درخت کے پاس جاؤ, اور وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے, اس کے نیچے 10 درہم 10 دینار جو ہے پڑا ہوا ہے. پھر اس نے یہی سوال کیا کہ کیا اس 10 دینار کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں, اس میں بھی برکت نہیں. تیسرے روز جو ہے پھر یہی خواب دیکھتا ہے, اور اللہ والے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ فلاں درخت کے پاس جاؤ, وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا کر دیکھنا, اس کے نیچے میں 1 دینار پڑا ہوا ہے. پھر یہ سوال کرتا ہے چھوٹا بھائی کہ کیا اس 1 دینار کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں, اس کے اندر برکت ہے. وہ چلا گیا, اٹھ کر کے جا کر کے پتھر کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد وہ 1 دینار لے کر آنے لگا اپنا گھر. مگر وہ چلتے چلتے یہ سوچ رہا تھا کہ بہت دن سے جو ہے اچھا کھانے کا نظم نہیں ہو سکا ہے, کیونکہ اس کے پاس مال و دولت تو ہے نہیں, باپ کے ترکہ سے کچھ ملا نہیں, غریب ٹائپ کا آدمی تھا بیچارہ. تو سوچا کہ آج ایک سونا کا سکہ ملا ہے, تو کچھ بازار میں اس کے عوض میں گوشت وغیرہ, مچھلی وغیرہ خرید لیتے. بازار میں جاتا ہے, ایک بڑی سی مچھلی 2-3 کلو والا خرید لیتا ہے اس 1 دینار کے بدلے میں. جب اسے گھر میں لا کر اسے کاٹتا ہے مچھلی کو, تو اس کے اندر سے ایک بہترین بیش بہا جو ہے قیمتی ہیرا نکلتا ہے, اور اس کو بیچنے کے بعد اس کی زندگی تو گزر ہی گئی, اس کی 7 نسلیں اس پیسے کو جو ہے استعمال کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے برکت. تو بزرگ اور دوستو, ہم ماں باپ کی قدر کریں. بہرحال ماں کے اندر, باپ کے اندر اولاد کی درد اور تکلیف ہوتی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوروں نے چھین کر بیچ دیا, اور غلام بنتے بناتے یہ ڈائریکٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے. اب یمن کی ایک جماعت, ایک تاجر کے گروہ جو ہے مکہ مکرمہ آئے, کیونکہ ان لوگ کا بزنس اور تجارت چلتا تھا. مکہ والے شام جاتے, شام والے جو ہے مکہ آتے, مدینہ جاتے. اس طرح سے لمبا لمبا سفر کر کے وہ لوگ تجارت اور بزنس اس زمانے میں کیا کرتے تھے. تو یمن کا ایک جماعت, ایک تاجر بزنس مین جو ایک جماعت گروہ آیا مکے کے اندر, تجارت کے غرض سے. دکان وغیرہ لگاتے تھے وہ حضرات, مختلف سامان, کپڑا وغیرہ, جو سامان وہاں نہیں ملتا تھا, یعنی کہ مکے کے اندر وہ سامان وہ ملک شام سے لے کر یہاں فروخت کرتے, قیمت اچھی خاصی ملتی. تو اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی ان لوگوں کی. اب یہ لڑکا بھی یمن کا رہنے والا تھا, اور وہ آدمی جو تجارت کرنے کے لیے مکہ آیا, تو یہ جو ہے اس لڑکا کو دیکھ کر کے, زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے پہچان لیا, بات چیت کرنا شروع کر دیا. عمر میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا,
کم عمر میں آیا تھا، لیکن انسان پہچان لیتا ہے بہرحال۔ تو اس نے بات چیت کرنا شروع کیا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ کہا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا جی ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا گھر ہے، سب کچھ ایڈریس پتہ بتایا۔ یہ لوگ واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد فوراً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اطلاع دیا، خبر دیا کہ ہم لوگ تجارت کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، تمہارا بچہ، تمہارا لڑکا مکہ کے اندر ایک آدمی کے قبضے میں ہے، تم اسی وقت جاؤ اور پیسے کوڑی لے کر کے جاؤ اور اسے جو ہے چھڑا کر کے لے کر کے آؤ۔ جیسے یہ خبر ملی، دونوں ماں باپ، ان کے چچا، ان کے بڑے بھائی، پورا فیملی مل کر جو ہے ایک بوری کے اندر پیسہ بھر کر کے مکہ مکرمہ سیدھا پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اب آنے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوئی، بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے، تعارف ہوا کہ یہ بچہ جو آپ کا غلام ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا بچہ ہے، اگر آپ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس کے عوض میں یہ پیسے کا بوری آپ اسے رکھ لیں، ایک بوری پیسہ میں لے کر کے آیا ہوں، جتنا چاہے آپ لے لیں، اگر یہ بھی کم پڑ جائے اور اگر آپ کہیں گے کہ بدن کا کپڑا بیچ کر دینا پڑے گا تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر میرا بچہ مجھے واپس آپ کر دیجئے، ہم لوگ کافی دنوں سے، کافی سالوں سے جو ہے پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے، تم آرام سے لے کر کے جاؤ، کوئی دقت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، میں روکوں گا نہیں، میں اسے بلا دیتا ہوں۔ اور ایک بات ہے میری طرف سے کہ اگر وہ جانا چاہے تو میں روک نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر وہ جانا نہ چاہے تو میں زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے وہ کیسے اس متبرک جو ہے گھرانے کو وہ ٹھکرا سکتا ہے۔ آج ہمارے دل میں چونکہ بزرگ اور دوستوں نبی کی عظمت اور نبی کی محبت اس طرح نہیں ہے، ظاہری طور پر ہم جب یہ ماہ مبارکہ آتا ہے تو تھوڑا سا ناچ کود لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بن گئے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ شریعت کی پتہ ہے، نہ نبی کے دادا کا نام کا پتہ ہے، نبی کے گھر کا نام کا پتہ ہے، کچھ نہیں، بس ایک رسم بنا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ روڈ پر ناچنے کودنے والے سے پوچھئے کہ وہ کتنے بڑے نمازی ہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس روز بھی فجر کی نماز وہ نہیں پڑھے ہوں گے، مگر وہ جو ہے عاشق رسول کے اظہار کرتے ہیں۔ شریعت اس طرح سے نہیں چلتی میرے عزیز و بھائیوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نماز کے ذریعے سے، آپ کی شریعت آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے کی سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے جو بڑی بڑی قربانیاں اور شہادتیں پیش کی ہیں وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، اتنی بھی قربانی نہیں دے پا رہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی بن جائیں، تو ہم گردن کیا کٹائیں گے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا ان کی والدہ اور والد نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو شک شبہ ہو جائے کہ میں نے اشارہ کر دیا اس لیے جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو ماں باپ نے اسے سمجھایا بجھایا کہ بیٹا چلو گھر کا، کہ دیکھیے یہ گھرانہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور میں مسلمان بھی بن گیا ہوں، اور جو آرام اور راحت مجھے یہاں ہے وہ گھر میں نہیں مل سکتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ بغرض ملاقات کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندانوں سے ملاقات کر کے آ جاؤ تو یہ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے میں جو ہے یمن نہیں جا سکتا ہوں۔ لہٰذا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ کے ساتھ یمن نہیں گئے اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیا۔ میرے عزیز و بھائیوں، ہم کامل مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت اور آپ کا جو ہے آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات کو ہم اپنے زندگی کے اندر لائیں۔ صحابہ کرام نے نبی کی محبت کو یوں ہی حاصل نہیں کیا، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ایک گھرانے کے 3 شخص، 3 لوگ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں حضرات ایک گھر کے تھے، ماں باپ اور بیٹا۔
عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا، باپ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر بس اتنا کہنا تھا کہ ہم محمد کے ساتھ نہیں ہیں، اتنا ہی کہنا تھا تو جان بچ جاتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے کی وجہ سے آگ جو ہے بجھ رہی تھی، اور اوپر سے جو ہے کوئی بھاری سامان رکھ دیا جاتا، اور صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ صرف تم کہہ دو کہ ہم محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، اتنا ہی کہنا ہے۔ مگر ان کی ایمان جو ہے اور نبی کی محبت ان کے خون میں جو ہے، رگ و پے میں جو ہے گھس جایا کرتا تھا۔ یہ ظاہری ایمان ہمارے طرح نہیں تھا کہ خواہشات کے پیچھے ہم جو ہے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے لباس ہم نہیں پہن سکتے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے۔ نبی کا چہرہ ہم نہیں اختیار کر سکتے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے۔ چہرے پر داڑھی کیسے رکھیں گے، کیا کہیں گے لوگ؟ سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا کہیں گے لوگ؟ تو جب نبی کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی قربانی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہاں سے، حضرت عمار کو دیکھا کہ آگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہے، بس آپ کی رضامندی اور غلامی مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کے والد صاحب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرناک طریقے سے جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سمیہ رضی اللہ عنہ ایک ضعیفہ عورت ہے، 2 اونٹنی کے پیٹھ پر جو ہے اس کو دونوں پیر کو باندھا جاتا ہے اور دونوں اونٹنیوں کو 2 طرف ہانک دیا جاتا ہے، وہ بیچ سے چر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں، اور اتنی قربانی ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز اور بھائیو، اتنی بات تو یقینی ہے اور ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر میں لا ہی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی جان مال کی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہوتا ہے، 5 سے 10 منٹ کا کام ہے، لیکن بولنے والا بولتے بولتے تھک جاتا ہے، بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جمعہ پر ہی عبادت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ دیکھ لیجیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں جو ہے افضل ترین صحابہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے، عظیم مرتبہ اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں کیا کر رہے ہیں؟ غار ثور کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار ثور کو صاف کرتے ہیں۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بیزار ہو کر ان کی دشمنی سے بچنے کے خاطر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو تھکن اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے مکہ میں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس کا نام ہے غار ثور۔ اس کو صاف صفائی کرتے اندر جا کر، اور صاف صفائی کرنے کے بعد اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، جو بل ہوتا ہے جس میں سانپ بچھو رہتا ہے، اس کو کوئی سامان سے، کپڑا وغیرہ سے ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ مگر ایک سوراخ رہ جاتا ہے، کوئی سامان نہیں بند کرنے کا نہیں ملا، کپڑا وغیرہ جو بھی اس میں ٹھوس رہا تھا، بند کر رہا تھا، کم پڑ گیا، تو وہ سوراخ جو ہے رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی یا انگوٹھا رکھ دیا، تاکہ موذی جانور اگر اس بل سے، اس سوراخ سے نکلے تو ہمارے نبی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ آخرکار وہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور کافی تھکان تھی، راتوں رات کا سفر ہوا، پیدل سفر ہے، چل رہے ہیں، تھکاوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس سوراخ پر جو ہے اپنی پاؤں کے ایڑی یا انگلی جو ہے انگوٹھا رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانوں پر لٹا دیا کہ آپ آرام فرمائیے۔ اتنے ہی میں ایک زہریلا کوئی چیز، سانپ وغیرہ جو بھی ہوگا، اس نے جو ہے اس کے ایڑی پر کاٹ دیا،
اور اتنا جلن اور سوزن پیر کے اندر ہو گیا کہ ناقابل برداشت. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبش کرنا، ہلانا پیر کو مناسب نہیں سمجھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. جب آنکھ سے آنسو نکلا اور آپ کے رخسار مبارک پر، آپ کے چہرے پر آنسو گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک جو اس جگہ پر لگایا، پھر آرام پہنچ گیا. تو صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پہلے ہی سیڑھی میں ہم پھیل ہیں. نبی کی تعلیمات کو ہم نہیں لا سک رہے اپنی زندگی کے اندر میں، کہ نبی نے کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، وہ سب نہیں لا سک رہے. اور سب سے آسان، جس میں نہ وقت کا زیادہ خرچہ ہے نہ پیسے کا خرچہ ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے ہیں، اور وہ ہے نماز. زکوٰۃ کی بات چھوڑ دیجیے، اس میں تو جان نکل جائے گی، اس میں تو جان نکل جائے گی، کیونکہ مال جیسی محبوب چیز کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جان نکل جاتی ہے، مگر نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، آسان عبادت. پھر بھی ہم نمازی نہیں بن پا رہے ہیں. تو میرے عزیز اور بھائیوں، ہم جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.